وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عید الفطر کی آپ حضرات کو دل کی حقیقی گہرائیوں سے مبارکباد ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس عید سعید کو مبارک بنائے اور اس کی برکات و رحمت سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے چلا گیا۔ یہ انسان کی زندگی کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے اور ہر چیز میں مر جانا ہے، ہر چیز کو ضائع ہو جانا ہے۔ اگر باقی بچنے والی ذات ہے تو وہ حضرت اللہ جل مجدہ کی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، زندگی اس طرح گزارو جس طرح راستے پر چلتا ہوا مسافر ہو۔ کن فی الدنیا کانک غریب، ایک سائل کی طرح، غریب کی طرح، جس کے پاس نہ اپنا گھر ہو نہ اپنا مال ہو، وہ تو بس سہارے پر زندگی جی رہا ہو کہ کب اس گھر سے نکال دیا جائے۔ او عامر السبیل، یا ایسا بن کے رہو جیسے راستے پر چلنے والا مسافر ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے بڑے پیارے انداز سے اس دنیا کے ختم ہونے کے پہلو کو بیان کیا اور اتنے سخت الفاظ بیان کیے کہ انسان اس کو سن کر چشم تصور سے خیال کرے کہ اللہ نے ہمیں کن حادثات سے باخبر کیا ہے۔ الحاقہ، ملحاقہ، لڑکھڑانے والی، توڑنے والی، ہلا دینے والی۔ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں پتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ تم جانتے ہو یہ کون سی چیز ہے؟ پھر فرمایا القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، تمہیں پتا ہے یہ قیامت ہے، تمہیں پتا ہے یہ موت ہے، تمہیں پتا ہے یہ ختم ہونے کی چیز ہے۔ اور تاکید کے ساتھ جب الفاظ لگائے وما ادراک ملقاریہ، لوگوں، ایک فرد کی موت ہے، ایک انسان کی موت ہے، ایک شخص کی موت ہے۔ وما ادراک ملقاریہ، تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کائنات کی موت ہے، یہ عالم کی موت ہے، یہ ساری دنیا کی موت ہے۔ یہ رمضان ہمیں گزرتا ہوا پیغام دے رہا ہے کہ اس کی ہر سحری، ہر افطاری، ہر لیل و نہار، ہر نشست، ہر برخاست ہم سب کو موت کے قریب کر رہی ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس لے جانے کا ایک پیغام دے رہی ہے جو ہم بند کر کے آنکھیں سمجھ ہی نہیں پائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کے اوپر ترس کھایا اور کہنے لگے تمہیں بتاؤں میں، ہمارے بیچ جب ہمارے قائد موجود تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت آمنہ کے لخت جگر موجود تھے، تو ہم اس حال میں صبح کیا کرتے تھے کہ صحابہ کے بال بکھرے ہوتے، رنگ زرد پڑے ہوتے کہ کہیں پیغام فراق نہ پہنچ جائے اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور ہم اپنے مالک کو کون سا چہرہ دکھائیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا، لوگوں، الناس النوم، تم سوئے ہوئے ہوں گے اور موت نے تمہارے گریبانوں میں ہاتھ رکھ لینا ہے، تمہیں بچا کوئی نہیں سکتا۔
تیاری کر لو، یہاں سے چلے جانا ہے، یہاں سے ہٹ جانا ہے، یہاں سے گزر جانا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، جس طرح اس کے گزارنے کا حق تھا ہم میں سے کوئی شخص اس کو ویسے نہ گزار سکا۔ جس طرح یہ ہمیں ملا تھا شہر المبارک، شہر الحرم، نیکیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، مقدسات، ایسا کوئی کام ہم سے نہ ہوا۔ روزے کی حالت میں ہم سے حکم خداوندی ٹوٹتے رہے، روزے کے حکم میں ہم نے نبی کی شریعت کو تار تار کر دیا، روزے کے حکم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکموں کو توڑتے رہے، لیکن ترس نہ آیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ موقع ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں دیا جاتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد یا قبر کے اندر انسان کو یہ حقیقت معلوم ہوگی تو یہ پکارے گا، چیخے گا اور کہے گا مجھے دنیا کے اندر واپس بھیج دو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، فرشتہ یہ کہے گا بکواس نہ کر، منہ بند رکھ، خاموش ہو جا، اسکت، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے موقع دیا تھا، اللہ نے تیری زندگی کے اندر رمضان لایا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ممبر مسجد نبوی پر قدم رکھا اور پہلی سیڑھی کے اوپر چل کر یہ آمین کہا، دوسری پر آمین کہا اور تیسری پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ جزائے خیر دے، وہ پوچھتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے جو ہے زینے پر قدم رکھا تو کیا فرمایا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو میں نے کہا آمین۔ جبرائیل دعا کر رہا تھا اے اللہ تباہ کر دے، برباد کر دے اس شخص کو کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور وہ اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ لے سکا، وہ اپنی زندگی کے اندر رمضان آ کر اپنے رب سے دوستی نہ لگا سکا، اپنے رب کے سامنے عاجزی انکساری نہ کر سکا، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے ایسا شخص۔ تو حضور علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی پر آپ نے کیا فرمایا؟ کہا جبرائیل نے دعا کی فنا ہو جائے، تباہ ہو جائے، ناس ہو جائے اس شخص کا کہ جس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے اوپر بھی آمین کہا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر چڑھتے آپ خاموش ہو گئے تھے، اس پر کیا معاملہ تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل کو میں نے کہا تھا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری امت کے اندر اتحاد و اتفاق رہے، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی دونوں دعائیں یا رسول اللہ قبول کر لی گئی ہیں، آپ کی اس دعا کو معلق رکھ لیا گیا اس لیے کہ آپ کی امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ہر ایک سے اوپر تصادم کرتا پھرے گا، ہر ایک آپ کی رسی اور آپ کی اتباع کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا چاہے گا۔ لیکن یاد رکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں نے اتارا، قرآن کی ہر آیت میں جہاں آپ کا حکم لایا وہاں میں نے اپنے نام کو ساتھ جوڑا۔ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اور اپنے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، قرآن نے ہر جگہ محبوب دو عالم اور اللہ کے ضابطے کو ساتھ جوڑ کر کہا کہ جو اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اور وہ پیروی جناب صحابہ اکرام نے جس طرح ہمیں دکھائی ہے اس طرح کرے گا، کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو رسول اللہ کا دامن ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ چنانچہ عید الفطر کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مسجد نبوی کے اندر عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے صحابہ اکرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمام تر یہود و نصارہ کے مذاہب میں کوئی کسی انداز سے اپنے مذہب کی خوشی مناتا ہے، کوئی کسی انداز سے خوشی کرتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو دو تہوار دیے جسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، تم اس کے اندر خوشی مناؤ، لیکن اس خوشی کے اندر کہیں حرام کے درجے میں نہ پہنچ جانا، اللہ کے حکم کو توڑنے والے راستے پر نہ چلے جانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، عید الفطر کے دن مستحب ہے تمام تر لوگوں کے لیے کہ وہ جب مسجد کے اندر آئیں تو تاک تعداد میں کھجور کھا کر آئیں، تاکہ میری سنت زندہ ہو جائے، تاکہ تم جب گھر سے نکلو اور تکبیر کہتے ہوئے آؤ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے آؤ، اور غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو استعمال کرو، تکبیر کہتے ہوئے آؤ، اور ایک راستے سے چلتے ہوئے آؤ، دوسرے راستے سے تکبیر کہتے ہوئے واپس جاؤ، اور رب کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مدد کے لائق نہیں ہے، واللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد۔ اور ہم سب مل کر آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تاکہ جب تم راستوں سے گزرو، جب تم چوراہوں سے گزرو، جب تم بازاروں سے گزرو، تو اس تسبیح کے، اس تکبیر کے الفاظ کل قیامت کے دن وہ جائے تمہارے لیے دیتے پھرے کہ یہاں سے فلاں شخص اللہ کے ذکر کو بلند کرتا ہوا گزرا تھا۔ قرآن ہے یومئذ تحدث اخبارہا، خبریں جو ہے زمین خبریں بیان کرے گی، اور اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ انسان نے جو گناہ کیے، انسان نے جو عیب کیے، انسان نے زیادتی کی، کسی کا حق مار لیا تو یہی خبریں صرف اور صرف بیان کی جائیں گی، نہیں، اس نے نیکی کی، اس نے نیکی کے لیے قدم بڑھایا، اس نے کسی کے لیے نیکی کے لیے کوئی مدد کی، تمام تر چیزیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین قیامت کے دن اللہ کی گواہ بن کر آئے گی۔ چنانچہ عید کی نماز سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ میرے ایمانی بھائیوں، قرآن نے انسان کے اوپر، اللہ نے انسان کے اوپر یہ نہیں کیا کہ کوئی بوجھ ڈال دیا کہ انسان دے نہ سکے۔ قرآن نے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے دے دو، تمہیں واپس لوٹاؤں گا، اور ایسے حال میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا جب تمہیں اشد ضرورت ہوگی۔ میدان محشر کے اندر پائی کے لیے آدمی تڑپے گا، ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ قرآن نے فرمایا اللہ اس وقت یہ واپس کرے گا، اور ایک نہیں 70 ملا کر، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ ڈبل کر کے اللہ تمہارے قرضوں کو واپس دے گا۔ چنانچہ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چندے کی ضرورت نہیں تھی۔ حدیث مبارکہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جل مجدہ فرمائیں گے، اے بندے تو یہ بتا کہ جب میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا پیارے اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے فلاں شخص بیمار تھا، عیادت کے لیے کیوں نہیں گیا؟ اللہ ہو کر انسان برائے انسان اللہ نے قدر کرنی سکھائی ہے، اور فرمایا میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ آپ تو وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد ہے، آپ کو پانی کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ فرمائے گا فلاں پیاسا تیرے پاس آیا تھا کیوں نہ دیا؟ مجھے فلاں چیز ضرورت تھی کیوں نہ دی؟
اللہ آپ کو کیا ضرورت تھی، فلاں مستحق تھا، اس کو تو نے کیوں نہ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لیے فرمایا وَآتَا ذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، سب سے پہلے تو گھر والوں کو تلاش کرو، سب سے پہلے تو پڑوسیوں کو تلاش کرو، اس کے بعد دور دور والے رشتوں کو دیکھو کہ کیا اس میں بھی کوئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے باہر تو دے دیا لیکن پڑوس والے کے گھر میں عید کی خوشی میں کھانے کے لیے میٹھا بھی نہیں پک رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ دین نے اعتدال سکھایا، فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں اگر آم کھائے گئے، گوشت کھایا گیا، تمہارا پڑوسی جو ہے وہ غریب ہے اور وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، تجھے بھی نہیں ہے یہ توفیق کہ تو اسے دے، تو خبردار کوئی ایسی چیز کھا کے گھر کی چوکھٹ کے سامنے مت پھینکنا، اس لیے کہ پڑوسی کے بچے دیکھ کر ان کے دل کو آزاری ہوگی۔ ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا دین پہنچایا ہے ہم تک، تو اس لیے صدقہ فطر کا جو حکم ہے وہ فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے دے دیا جائے اور پتہ کیا جائے اور ان کو پہنچایا جائے جو اس کے مستحق ہیں، یتیموں کو پہنچایا جائے، بیواؤں کو پہنچایا جائے، غریبوں کو پہنچایا جائے، مساکین کو پہنچایا جائے۔ مسجد اور مدرسے میں مسجد میں یہ چیز نہیں دی جا سکتی، صدقہ زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ یہ تمام تر چیزیں مسجد میں یہ چیزیں نہیں لگ سکتی۔ فرمایا یہ کیوں دیا جائے؟ تاکہ تمہارے پڑوس والے گھر کی بھی اچھے سے عید نکل جائے، تاکہ تمہارا پڑوس والا گھر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے اوپر جبرائیل علیہ السلام اس طرح پڑوسیوں کے حقوق لے کر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے زمین سے وراثت سے کہیں پڑوسی کو حصہ دینے نہ پڑ جائے، مجھے میرے اوپر یہ فرض نہ کر دیا جائے کہ آپ پڑوسی کو اپنی وراثت سے حصہ دے دو۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی دیندار ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ میں دیندار ہوں تو خبردار اس کے دیندار ہونے کو تب تک نہ مانا جائے جب تک کہ اس کا پڑوسی اس بات کا اعتراف نہ کر لے کہ مجھے اس سے کوئی ایذا نہیں ہے، جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے بارے میں یہ نہ کہے کہ مجھے اس سے ایذا نہیں ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اور ایک یہودی کا گھر نزدیک تھا، اس یہودی کے گھر کی اس کے باغ میں اس کے گھر کے سین میں ایک جو ہے کھجور کا درخت تھا جس کی شاخیں دوسرے صحابی کے سین میں جا کے لٹکتی تھی، اس کے بچے وہ کھجوریں کھایا کرتے، وہ یہودی منہ سے جو ہے انگلی ڈال کر کھجوریں باہر نکلواتا۔ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے اس وقت صحابہ کو کہا کوئی ہے جو جنت میں اس کھجور کے درخت کے بدلے مجھ سے باغ لے لے؟ تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہیں۔ اس کو پوچھا گیا کہ آپ یہ کھجور کا درخت ہمیں بیچ دو۔ اس نے حضور علیہ السلام کو جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کی، منافق تھے چونکہ منافق کی عادت ہے دھوکہ دینا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کو بڑی یہ پسند ہے، میرے بچے اس کے بغیر کھجوریں کھاتے نہیں ہیں، بڑا محبوب درخت ہے، میں نہیں دے سکتا۔ چنانچہ صحابہ میں سے ہر صحابی اللہ کے محبوب پر جان چھڑکنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا، اور صحابہ کا یہ جملہ تو ہمیشہ کے لیے رہا فداک امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کے گھر پہنچے، کہا کہ یہ درخت بیچنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا اس کی کیا قیمت لے گا؟ کہا اس ایک درخت کے عوض میں 700 کھجوروں کے درخت لوں گا۔ صحابی نے کہا بات سے پھرے گا تو نہیں؟ کہا نہیں پاگل ہوں، بات سے پھر جاؤں گا۔ کہا فلاں جگہ میرا کھجوروں کا باغ ہے، تمام تر 700 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ تیری ملکیت میں، یہ درخت مجھے دے دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کھجور کا باغ جو ہے درخت لے کے ان صحابی کو ہدیہ کر دیا ہے۔ کہا وہ تو دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا، کیسے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے بدلے 700 کھجوروں کے درخت دیے۔
چنانچہ بڑی قربانی، بڑے اعزاز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کے اندر کھجوروں کا باغ لگا دیا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان برائے انسان قدر کرنی سکھائی ہے، انسان برائے انسان قدر کرائی۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے تو کہہ سکتا تھا نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہم نے عزت بخشی ایمان والوں کو، یا اے ایمان والوں ہم نے تمہیں عزت بخشی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے یہاں لفظ یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بجائے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کے بیٹے۔ آدم کے بیٹے سے کون مراد ہے؟ ہر وہ فرد جو کافر ہو یا مسلمان ہو، جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کی اولاد، حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تمہیں عزت بخشی ہے۔ کس لیے؟ دنیا میں اور زمین میں، آسمان میں، فضا میں۔ تو یہاں یہ مثال اللہ نے دے کر حقوق العباد کو سمجھایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم انسان برائے انسان کی قدر کرو، تم اس کا دل نہ توڑو، تم اس کی ایذا نہ کرو، تم اس کے لیے برا نہ سوچو، تم اس کے راستوں میں کانٹے نہ بچھاؤ۔ تمہیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ بھائی بھائی بن کر رہو، تصادم میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ تقسیم ہو، برادریوں میں نہ تقسیم ہو، ایک دوسرے کے دستے گریبان نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت